قادیانیوں کے حوالے سے ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ جب یہود و نصارہ بھی غیر مسلم ہیں اور قادیانی بھی غیر مسلم ہیں، تو اب یہود و نصارہ کے ساتھ اسلام کا ایک اور رویہ ہے اور قادیانیوں کے ساتھ دوسرا رویہ کیوں ہے؟ تو اس اشکال کا جواب سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر جو قرآن و سنت کی روشنی میں کفار کی اقسام ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ کفار کی کون کون سی اقسام ہیں اور ان کے کیا کیا قرآن و سنت کی روشنی میں احکام ہیں، ان کو جب ہم سمجھیں گے تو یہ فرق بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے گا۔ بنیادی طور پہ یہ سمجھیں کہ ہماری شریعت مطہرہ میں ہر غیر مسلم وہ کافر ہے، چاہے یہودی ہو یا عیسائی یا مشرک یا مجوسی، جو بھی غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، وہ کافر ہی ہیں۔ قرآن مجید نے کتابیوں کے کفر کو تو بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بے شک جو اہل کتاب جنہوں نے کفر کیا اور مشرک یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اولئک هم شر البریہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وقال الذین کفروا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافروں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسائیوں کے، نصارہ کے کفر کو بھی بیان کیا۔ تو اب یہ سارے کے سارے جتنے کفار ہیں یہ اسلام کی نظر میں ہماری شریعت مطہرہ میں جتنے غیر مسلم ہیں وہ کافر ہیں۔ اب جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر 1 کافر اصلی اور نمبر 2 ہے کافر مرتد۔ کافر اصلی وہ کافر ہے جس نے کبھی بھی اسلام کو ایز اے دین قبول نہیں کیا اور اسلام کو کبھی بھی دین کے طور پر نہیں مانا، اور اسلام میں وہ کبھی آیا ہی نہیں، وہ سرے سے اس نے اسلام کو کبھی مانا ہی نہیں، وہ کافر اصلی ہے۔ کافر اصلی کی کیٹیگری میں کون کون سے کافر داخل ہیں؟ نمبر 1 دہریہ، جو بالکل اللہ کے وجود و ہستی کا ماننے والا ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے وجود و ہستی کا منکر ہے، جو سرے سے ہی اللہ رب العزت جل شانہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو خالق بھی نہیں مانتا اور اللہ کے وجود و ہستی کو کا منکر ہے، ماننے والا نہیں ہے، وہ دہریہ یہ پہلی قسم کا کافر ہے۔ اور دوسرا وہ کافر جس کو کافر مشرک کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق تو وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن وہ اپنے بتوں کی پوجا کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، تو یہ کافر مشرک ہے۔ اور نمبر 3 ہے کافر مجوسی، جو آگ کی پرستش کرتا ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے کافر کتابی۔ کافر کتابی جو آسمانی دینوں کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، لہذا وہ کافر کتابی بھی اصلی کفار میں داخل ہے۔ تو یہ کافر اصلی کی اقسام ہیں۔ اب کافر اصلی کے ساتھ اسلام نے ایک اور رویہ اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہے نا وہ سلوک کیا ہے، جبکہ کافر مرتد وہ کافر ہے جو پہلے اسلام میں آیا، اس نے اسلام کو قبول کیا ایز اے دین، اور یا تو بالکل ہی اس نے اسلام کا انکار کر دیا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، یا اس نے اسلام کو سرے سے اس کا انکار تو نہیں کیا لیکن اسلام کا دعویٰ کر کے اس نے ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کیا۔ تو جو بالکل ہی اسلام کا انکار کرنے والا وہ بھی مرتد ہے، اور جس نے اسلام کو کا نام تو لیا لیکن ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کیا، وہ بھی مرتد ہے۔ اب اصلی کافر کے اور کافر مرتد کے اسلام میں احکام بالکل مختلف ہیں۔ وہ اس لیے مختلف ہیں کہ اسلام کو کافر اصلی سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا کافر مرتد سے نقصان ہے۔ وہ مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ ہر ملک اور ہر ریاست میں فوج کا ایک محکمہ موجود ہے۔ فوج کا محکمہ کسی بھی سویلین کو، کسی بھی شہری کو فوج میں ملازمت کے لیے مجبور نہیں کرتا کہ وہ اس کو مجبور کر کے کہیں کہ فوج میں ملازم ہو جاؤ، لیکن اپنی خوش دلی سے، اپنی مرضی سے کوئی بندہ فوج کے محکمے میں ملازم ہو جاتا ہے تو اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی من مرضی سے جب چاہے تو وہ وہاں سے چلا جائے۔ اب اگر وہ اپنی مرضی سے ملازم ہو چکا ہے تو اپنی مرضی سے اس کو واپس جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ فوج کا ایک اپنا ڈسپلن ہے، اپنا ایک قانون ہے۔ اگر ہر بندے کو اس طرح رخصت دے دی جائے، چھوٹ دے دی جائے کہ وہ اپنی مرضی سے آئے اور من مرضی سے چلا جائے، تو اس سے تو پورا محکمہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا اور پورے ملک کا نقصان ہوگا، پوری ریاست کا نقصان ہوگا۔ تو اسلام بھی کسی کو
مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کرتا، اس کو فورس نہیں کرتا کہ وہ اس کو مجبور کر کے مسلمان کرے۔ ہاں اپنی من مرضی سے، اپنی خوش دلی سے کوئی بندہ اگر مسلمان ہوا ہے تو اب وہ اپنی من مرضی سے کہے کہ میں جب چاہوں میں اسلام کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلے جاؤں، تو اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس سے اسلام کو نقصان ہوگا، اس سے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں، اس طرح کے جتنے ناپاک عزائم اسلام کے خلاف ان کو موقع ملے گا، تو اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبات میں اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ صحیح احادیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صحیح بخاری میں 3017 نمبر حدیث اور صحیح بخاری میں 6922 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل ڈالے یعنی مسلمان ہو کے جو کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، فقتلوہ، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6878۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مسلمان کا خون بہانا یہ حلال نہیں ہے مگر 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے۔ النفس بالنفس والسیب الزانی، یعنی جان کے بدلے میں جان کو قتل کیا جائے گا، اور شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ والمفارق لدینہ التارک للجماعہ، جو دین کو چھوڑ جاتا ہے، جو اسلام قبول کر کے اسلام کو چھوڑتا ہے، تو اس کا بھی خون بہا دیا جائے گا، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اب کفار مرتدین کے اسلام میں احکامات یہ کافر اصلی سے بالکل الگ ہیں۔ جو کافر اصلی کے احکامات ہیں وہ کفار مرتدین کے احکامات نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں مدینہ شریف میں یہودی بھی آباد تھے، عیسائی بھی آباد تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں کبھی بھی یہودیوں اور عیسائیوں پر اس طریقے سے ان کے کافر اصلی ہونے کی وجہ سے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی گئی اور ان کو قتل نہیں کیا گیا، جبکہ جو کفار مرتدین تھے ان پر تلوار اٹھائی گئی اور ان کو قتل کیا گیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے دور خلافت میں ایسے واقعات پیش آئے، تو صحابہ اکرام نے بھی مرتدین کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو احادیث میں ملتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں 6924 6925 یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب لوگوں نے ارتداد اختیار کیا، بعض تو وہ لوگ تھے جنہوں نے بالکل اسلام کو چھوڑ دیا اور اسلام سے نکل گئے، اور ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے اسلام کا نام لے کر کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ مرتدین والا ایک الگ سلوک کیا، باوجود اس کے کہ مدینہ شریف میں یہودی بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، ان پر تلوار نہیں اٹھائی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مرتدین کے خلاف تلوار اٹھائی ہے جنہوں نے ارتداد کا وہ ارتداد اختیار کیا ہے اور مرتد ہو گئے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ چیپٹر کا عنوان یہ قائم کیا ہے، باب قتل من ابل فرائض وما نسبوا الی الردۃ، ان لوگوں کے قتل کا بیان جنہوں نے فرائض کا انکار کیا اور وہ مرتد ہونے کی طرف منسوب کی گئے، ان کے قتل کا بیان، جنہوں نے فرائض کا انکار کیا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے فرائض کا انکار کیا اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے منکر بنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ قتال کیا، اور ارادہ جب کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کیف تقاتل الناس حتی یشہدوا حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، جب یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ قتال کس طرح کریں گے؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو انہوں نے اپنا جان اور اپنا مال محفوظ کر لیا۔ یہ تو حضور کی حدیث ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ قتال کس طرح کریں گے جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جواب دیا، فواللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا،
جو نماز کو فرض سمجھے اور زکوٰۃ کو فرض نہ سمجھے میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، اس کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 7285 نمبر حدیث، اس میں یہ لفظ ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں ما ہوا فواللہ ما ہوا الا ان رأیت اللہ قد شرح ابی بکر، کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ان مرتدین کے ساتھ قتال کے لیے، فعرفت انہ الحق، میں بھی اس بات پر ایگری ہو گیا کہ یہی حق ہے اور ان کے ساتھ قتال کرنا چاہیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ جو مرتدین ہیں، جنہوں نے بالکل اسلام کا انکار کیا، ان کے ساتھ بھی قتال کیا جائے گا، اور جنہوں نے صرف اسلام کے ایک رکن اور فرض کا انکار کیا، ان کے ساتھ بھی قتال کیا جائے گا۔ اور ان کا وہ حکم نہیں ہے جو خالص یہودیوں اور عیسائیوں کا حکم ہے، بلکہ ان کا حکم مرتدین کا ہے، اور ان پر مرتدین کے الگ سے جو اسلام کے احکام ہیں ان کو جاری کیا جائے گا۔ اب دیکھیں مدینہ شریف میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ان پر صحابہ کرام نے تلوار نہیں اٹھائی، ان کے ساتھ قتال نہیں کیا۔ ان کے ساتھ قتال کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان مرتدین کے احکام اسلام میں بالکل الگ ہیں، ان سے اسلام کو زیادہ خطرہ ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کریں گے اور اسلام کو نقصان زیادہ پہنچائیں گے۔ اب مثال کے طور پر سمجھیں، ایک کسی دوسرے ملک کا باشندہ ہے، اب کسی دوسرے ملک کے باشندے کے لیے ہمارے ملک کے قوانین کو اور آئین کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ وہ اگر ہمارے ملک کے قوانین کو اور آئین کو نہیں مانتا تو وہ نہیں مانے گا، تو اس پر کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا باشندہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو ہمارے ملک کا باشندہ اور ہمارے ملک کا ہونے کا دعوے دار ہے، وہ کہتا ہے میں اس ملک کا باشندہ ہوں، اور پھر ملک کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرتا ہے اور غدر اور بغاوت سے کام لیتا ہے، تو وہ مجرم ہوگا، اس کو مجرم قرار دیا جائے گا۔ اب ایک تو وہ ہے کہ جو کہتا میں اسلام کو مانتا ہی نہیں سرے سے، اور میں تو بالکل اسلام کو کبھی میں نے تسلیم کیا ہی نہیں ہے، ایک وہ بندہ ہے، اس کے ساتھ اسلام ایک اور رویہ اختیار کرے گا۔ اور وہ بندہ جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اپنے طور پہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر وہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے، تو اس پہ اسلام جو احکام جاری کرے گا وہ خالص اور اصلی کافروں والے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ ان پہ کون سے احکام جاری ہوں گے؟ مرتدین والے احکام جاری ہوں گے۔ اب قادیانی یا تو یہ سرے سے کہہ دے کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، جب یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ مانیں، کسی اور ملت سے اپنا تعلق جوڑیں، تو تب تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ایک اور کیٹیگری میں ان کو شامل کیا جائے گا۔ جب وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا کلیم اور دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، تو اب ان پر احکام مرتدین کے جاری ہوں گے، یہ اسلام کے غدار اور اسلام کے باغی سمجھے جائیں گے، ان کے احکام عیسائیوں اور یہودیوں والے احکام نہیں ہوں گے۔ دیکھیں نا، ایک ملک میں کوئی بندہ غدار پیدا ہو جائے، ملک میں کوئی بندہ باغی کھڑا ہو جائے، تو سارے کہتے ہیں یہ ملک کا باغی ہے، ملک کا غدار ہے، اور اس کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے جو ایک عام شہری کے حقوق ہوتے ہیں۔ جب ملک کے غدار کو عام شہری کے حقوق نہیں دیے جا سکتے، تو اسلام کے باغی اور غدار کو بھی کبھی ایک مسلم کے حقوق نہیں دیے جا سکتے، اور باقی جو دیگر نان مسلمز اور جو دیگر غیر مسلم ہیں ان کے حقوق بھی ایک مرتد کو، باغی اور غدار کو نہیں دیے جا سکتے۔ اور پھر اگر قادیانی یہ کہیں کہ ہمیں وہ حقوق دیے جائیں اور ہم اسلام کا نام بھی استعمال کریں اور اسلام کے جو شعار ہیں ان کو استعمال بھی کریں، ہمیں اختیار دیا جانا چاہیے، تو یہ بالکل ان کا دعویٰ بالکل درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ ایک فرم تھی، ایک کمپنی تھی، ایک فرم، ایک کمپنی کا ایک لوگو تھا، ایک خاص ٹریڈ مارک تھا۔ اس فرم میں، اس کمپنی میں کوئی چند بندے کام کرتے تھے، ان بندوں میں سے 2 یا 3 بندے نکلے اور انہوں نے کوئی الگ ایک فرم یا کمپنی بنا لی۔ اب وہ جو لوگ اس فرم اور کمپنی سے نکل کے الگ فرم یا کمپنی بناتے ہیں، تو آیا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی الگ سے فرم بنا لی ہے، کیا پہلے والی کمپنی اور فرم کا ٹریڈ مارک اور لوگو کیا استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ کیا پہلی کمپنی اپنا ٹریڈ مارک اور لوگو استعمال کرنے کی اجازت دے گی؟ ہرگز نہیں دے گی۔ جب قادیانی اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، اب یہ مرتد ہونے کے باوجود یہ کہیں کہ ہمیں مسلم کہا جائے یا ہمیں اسلام کا نام استعمال کرنے دیا جائے، ہمیں اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنے دیا جائے، ہمیں اپنی جو اٹھنے بیٹھنے کو نماز کا نام دینے کی اجازت دی جائے، تو ہرگز اسلام ان کو اجازت
نہیں دے گا۔ اسلام اپنا لوگو اور اسلام اپنا ٹریڈ مارک ان کو ہرگز کبھی صورت میں کسی صورت میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو جب یہ تقسیم بالکل واضح ہو گئی کہ جو اصلی کفار ہیں ان کے احکام الگ ہیں اور جو مرتدین ہیں ان کے احکام بالکل اسلام میں جداگانہ الگ ہیں، خلفائے راشدین کے دور میں سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اور امت کا اس بات پر اجماع ہے بالکل کہ کفار مرتد کے احکام جو ہے وہ اصلی کافروں سے بالکل الگ ہیں۔ جب یہ فرق بالکل واضح ہو گیا تو اب قادیانیوں کو اصلی کفار کے ان پر احکام جاری نہیں کیے جائیں گے، ان کو اصلی کفار کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، بلکہ ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے گا جو ایک مرتد کے ساتھ اسلام کا رویہ ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ ان پر جو احکامات جاری کرنے ہیں اور جو مرتدین پر جو حدود جاری کرنی ہوتی ہیں، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس طرح قرآن میں کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا، تو اب یہ ذمہ داری حاکم وقت کی ہے اور ملک کے فرما روا اور حاکم کی ہے۔ تو حدود کو نافذ کرنا بھی ملک کے حاکم کی ذمہ داری ہے۔ ملک کا فرما روا جو ہے وہ حدود جاری کرے گا، عام سویلینز کو اور عام شہریوں کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ باقی احکامات ان کے وہی ہیں جو مرتدین کے احکامات ہیں، لہذا یہ فرق بالکل قرآن و سنت کی روشنی میں